بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قریش کے ظلم و ستم، طعن و تشنیع اور طنزیہ جملوں کے درمیان مکہ کی فضا دن بدن بھاری ہوتی جا رہی تھی۔ مسلمان کمزور تھے لیکن ان کے دل لوہے سے زیادہ مضبوط۔ کفار سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی ہمت توڑ دی تو یہ دین ختم ہو جائے گا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا نور بجھایا نہیں جا سکتا۔ اسی زمانے میں دو عظیم ترین شخصیات نے اسلام قبول کیا، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں کے ایمان لانے سے اسلام کو وہ طاقت ملی جس نے مکہ کی زمین ہلا کر رکھ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات دعوت حق پہنچا رہے تھے۔ دار ارقم میں خفیہ تعلیم جاری تھی، لیکن باہر سرداران قریش طوفان بنے ہوئے تھے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ابو لہب سب کے سب ایک ہی بات پر متفق تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا ہوگا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے، وہاں وہ قریش کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دے رہے تھے۔ ابو جہل سخت غصے میں آیا، بد کلامی کی اور انتہائی گستاخانہ الفاظ کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ رہے، صبر سے کام لیا، لیکن اللہ نے چاہا کہ آج ایک غیرت مند دل کو جگا دے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ نہایت بہادر اور مکہ کے سب سے زیادہ طاقتور جوانوں میں سے تھے۔ شکار کے شوقین، نیزے کے ماہر اور قریش کے سرداروں میں خاص رعب رکھتے تھے۔ اسی دن وہ شکار سے واپس آئے، ان کے کندھے پر کمان تھی۔ ایک لونڈی نے انہیں بتایا، ابو جہل نے تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا، انہیں گالیاں دی اور کسی نے ان کی حمایت نہیں کی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غیرت کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ غصے سے لرز اٹھے، بغیر کچھ کہے حرم کی طرف چل دیے۔ وہاں جا کر سیدھے ابو جہل کے سر پر جام پہنچے اور اپنی کمان سے زوردار چوٹ ماری۔ خون بہنے لگا، پھر پکار کر کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو، سن لو میں بھی انہی کے دین پر ہوں جو وہ لائے ہیں۔ یہ اعلان جیسے پورے مکہ میں گونج اٹھا۔ ابو جہل کے قبیلے والے دوڑے آئے، تلواریں نکالنے لگے، مگر ابو جہل نے کہا، چھوڑ دو حمزہ کو، میں نے ہی اس کے بھتیجے کو برا کہا تھا۔ اگرچہ غصے میں انہوں نے کہا تھا میں ان کے دین پر ہوں، مگر رات بھر انہیں نیند نہ آئی۔ وہ سوچتے رہے میں نے یہ بات غصے سے کہی تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں کیا وہ سچ نہیں؟ پھر وہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آنکھوں میں نرمی تھی، دل میں تلاش، کہنے لگے، بھتیجے تم جو لائے ہو وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، قرآن کے آیات سنائے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے دل پر وہ الفاظ تیر کی طرح اتر گئے۔ انہوں نے کہا، گواہ رہو، میں سچے دل سے گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور تم اللہ کے رسول ہو۔ یوں اسلام کو ایک عظیم محافظ مل گیا۔ اب مسلمان صرف مظلوم نہ تھے بلکہ قریش کے شیر ان کے ساتھ کھڑے تھے۔ قریش کے سردار حیران تھے، جن پر وہ ظلم کر رہے تھے ان کے پاس اب حضرت حمزہ جیسے بہادر کی طاقت آ گئی تھی۔ ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عتبہ سب نے سوچا اگر عمر بن خطاب بھی مسلمان ہو گیا تو اسلام ناقابل شکست ہو جائے گا۔ انہیں کیا خبر تھی، یہ دعا پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکل چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا فرماتے تھے، اے اللہ اسلام کو ان دونوں میں سے جسے تو زیادہ پسند کرتا ہے اس کے ذریعہ عزت عطا فرما، ابو جہل یا عمر بن خطاب۔ اور اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کو چن لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جوان، طاقتور، اپنی قوم میں بے حد بااثر شخص تھے، بت پرستی کے پرزور حاکم، اسلام کے دشمنوں میں صف اول میں شمار ہوتے تھے۔ ایک دن انہوں نے تلوار اٹھائی اور کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں تاکہ اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ راستے میں ایک شخص نے پوچھا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید اسلام لا چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ غصے سے اپنی بہن کے گھر پہنچے۔ اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہاں قرآن پڑھ رہے تھے۔ سورہ طٰہٰ کی آیات حضرت عمر کو آتے ہی سب چھپ گئے۔ حضرت عمر نے بہن کو مارا، بہن کو زمین پر گرایا، خون بہنے لگا۔ پھر بہن نے کہا، عمر جو چاہو کر لو، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہیں۔ یہ الفاظ جیسے آگ بن کر عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اتر گئے۔ انہوں نے بہن کے چہرے سے خون بہتا دیکھا، شرم محسوس کی اور کہا، یہ کتاب دکھاؤ جو تم پڑھتے تھے۔ بہن نے کہا، تم ناپاک ہو، پہلے غسل کرو پھر چھونا۔
عمر رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، پھر قرآن کی آیات پڑھنے لگے۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے محمد ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف میں پڑ جاؤ۔ یہ آیت ان کے دل کو ہلا رہی تھی۔ وہ بول اٹھے، یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دار ارقم میں صحابہ کے ساتھ تھے۔ جب عمر رضی اللہ عنہ تلوار لیے دروازے پر پہنچے، کسی نے دروازے سے جھانک کر دیکھا تو گھبرا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، دروازہ کھولو، اگر نیک نیتی سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کے تلوار سے اس کا سر اڑا دوں گا۔ دروازہ کھلا، عمر رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، ان کا کپڑا پکڑ کر کہا، اے خطاب کے بیٹے، کب تک تم دشمنی کرو گے؟ عمر رضی اللہ عنہ کا لب لرزے، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پورا دار ارقم اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ یہ وہ دن تھا جب اسلام کو طاقت ملی اور مکہ ہل کر رہ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے پہلی بار کھلے عام نماز ادا کی۔ ایک صف میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے میں عمر رضی اللہ عنہ۔ پورا مکہ حیران، خوف زدہ اور خاموش۔ اب اسلام کے پاس قلم کی طاقت بھی تھی، تلوار کی بھی۔ یہ وہ دن تھا جب ایمان نے خوف پر فتح حاصل کی اور اسلام مکہ کی فضاؤں میں بلند ہوا۔ اللہ نے اپنے دین کو عزت بخشی حضرت حمزہ کی غیرت اور عمر رضی اللہ عنہ کی بصیرت سے۔ سورج کے جھلسا دینے والی گرمی اور ظلم و ستم کی چنگاریاں، ان سب کے درمیان ایک گروہ ایسا تھا جو اپنی جان، عزت اور سب کچھ قربان کر کے لا الہ الا اللہ کے پرچم کے تھامے کھڑا تھا۔ اسلام کے ابتدائی 10 سال گزر چکے تھے۔ قریش کو تمام تدبیریں ناکام ہو چکی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت روز بروز پھیل رہی تھی، ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی اور قریش کا غرور ٹوٹتا جا رہا تھا۔ جب وہ دلائل سے ہار گئے تو انہوں نے ظلم کا وہ ہتھیار اٹھایا جو انسانیت کے ماتھے پر شرم کا داغ بن گیا۔ یہی وہ دن تھے جب شیب ابی طالب کا محاصرہ شروع ہوا۔ 3 سال کی وہ کہانی جس میں بھوک، پیاس اور صبر کی انتہا دیکھی گئی۔ ابو جہل، ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، نصر بن حارث اور ان کے ساتھی دار الندوہ میں جمع ہوئے۔ ابو جہل نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ممکن نہیں، اب ہمیں ان کو قبیلے کو ہی کاٹ دینا چاہیے۔ انہیں مکہ سے کاٹ دو تاکہ وہ بھوک سے مر جائیں یا مجبور ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ سب نے سر ہلایا۔ یوں ایک ظالمانہ معاہدہ تحریر کیا گیا جس پر مکہ کے تمام بڑے سرداروں نے اپنے دستخط کیے۔ اس معاہدے پر لکھا گیا، ہم بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب سے نہ نکاح کریں گے، نہ خرید و فروخت، نہ میل جول، نہ سلام، نہ مدد، جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہ کر دے۔ یہ تحریر لکھی گئی اور کعبہ کے اندر لٹکا دی گئی تاکہ سب کے سامنے رہے، ظلم کی ایک سند کے طور پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور تمام بنو ہاشم، چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، اس ظلم کے خلاف ایک ہو گئے۔ وہ سب شیب ابی طالب نامی گھاٹی میں جا بسے جو پہاڑوں کے درمیان ایک تنگ وادی تھی۔ یہاں نہ بازار تھا، نہ تجارت، نہ کھانے پینے کی کوئی گنجائش۔ محاصرہ اتنا سخت تھا کہ کوئی غلہ یا خوراک وہاں نہیں جا سکتی تھی۔ قریش کے لوگ پہاڑ کے دروں میں پہرا دیتے تھے تاکہ کوئی کھجور یا آٹے کی بوری بھی اندر نہ پہنچ سکے۔ مہینے گزر گئے، بھوک اتنی بڑھ گئی کہ بچوں کے رونے کی آوازیں مکہ کے بازاروں تک پہنچنے لگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک رات میں نے خشک چمڑا ابال کر کھایا تاکہ کچھ پیٹ میں جا سکے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ درختوں کے پتے اور چمڑوں کے ٹکڑے تک کھا لیے جاتے۔ بچے بلکتے، مائیں بے بس تھی، لیکن زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ ایمان کا سب سے روشن منظر تھا جب ہر درد کے ساتھ یقین بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریک حیات حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، جن کی عمر 60 کے قریب تھی، ہر مصیبت میں شریک رہی۔ وہ اپنے مال و دولت کا ہر ذرہ
इस रास्ते में लुटा चुकी थी, लेकिन भूख और तकलीफ के बावजूद उनके चेहरे पर सब्र की चमक थी। वो कहती, ये दुनिया की भूख है, लेकिन आखिरत में हमें सैर कर दिया जाएगा। हजरत अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान नहीं लाए थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उनके रगो पे में थी। वो रातों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर को बदल देते, कभी अपने बेटे हजरत अली को उस बिस्तर पर सुला देते, ताकि कोई दुश्मन अगर छुप कर हमला करे तो वो नुकसान न पहुंचा सके। एक रात हजरत अली ने कहा, चचा अगर मुझे कुछ हो गया तो? अबू तालिब ने फरमाया, बेटा तुम्हारी कुर्बानी मेरे लिए बाइसे फख्र होगी, क्योंकि तुम मेरे भतीजे के लिए जान दे रहे हो। ये वो लम्हे थे जब रिश्तेदारी, ईमान और मोहब्बत एक ही संगम पर खड़े थे। पूरे 3 साल बनु हाशिम ने इस सख्त मुहासरे को बर्दाश्त किया। वो ईद, जुमा, बाजार सबसे कर चुके थे, लेकिन ईमान का जोश कम न हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने साथियों को तसल्ली देते, कुरान सुनाते और कहते, सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है। रातों को जब चांद घाटी पर चमकता तो बच्चे आसमान देखकर कहते, अम्मी चांद तो आजाद है, हम क्यों कैद है? माँ के आंसू बहते, मगर दिल से कहती, हम अल्लाह के लिए कैद हैं, बेटा एक दिन हम भी आजाद होंगे। फिर एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब से फरमाया, चचा अल्लाह ने मुझे खबर दी है कि वो तहरीर जो कुरैश ने लिखी थी उसे दीमक खा गई है, सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी है। अबू तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु को यकीन था। वो फौरन कुरैश के सरदारों के पास पहुंचे, कहा, मेरे भतीजे ने कहा है कि तुम्हारा मुआहिदा अल्लाह ने मिटा दिया है। अगर ये बात गलत हुई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन अगर सच निकली तो तुम जुल्म खत्म करोगे। कुरैश ने मुआहिदा लाया और देखा वाकई सारी तहरीर मिट चुकी थी, सिर्फ बिस्मिका अल्लाहुम्मा बाकी था। अबू जहल के चेहरे का रंग उड़ गया। लोगों ने एक दूसरे को देखा, यह अल्लाह की निशानी थी और बनु हाशिम पर जुल्म का इख्तिताम हुआ। 3 साल बाद मुहासरा खत्म हुआ। लोग शेबे अबू तालिब से बाहर आए तो उनके जिस्म कमजोर मगर ईमान मजबूत था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर इत्मीनान था, जैसे एक मार्का जीता गया हो। मक्का के लोग हैरान थे। ये लोग 3 साल भूख से लड़ते रहे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। आखिर इनके दिलों में कौन सी ताकत है? ये ताकत ईमान की थी, वो कुव्वत जो दुनिया के सरों को झुका देती है। शेबे अबी तालिब की आजमाइश ने ईमान वालों को ऐसा फौलाद बना दिया कि अब कोई तूफान उन्हें न हिला सका। ये वही जमात थी जो बाद में बदर, उहद, खंदक और हुनैन के मैदानों में दुश्मन के मुकाबले चट्टान बन गई। जब अल्लाह के रास्ते में भूख, प्यास, तन्हाई या तकलीफ आए तो याद रखो, वो तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा बल्कि आसमान की तरफ उठा रहा है।